رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم کتنی محبتوں سے پہلا سبق پڑھایا، کتنی محبتوں سے پہلا سبق پڑھایا، میں کچھ نہ جانتا تھا سب کچھ مجھے سکھایا، پہنچا دیا فلک تک استاد نے یہاں سے، واقف نہ تھا ذرا بھی اتنے بڑے جہاں سے۔ جناب عزیز قدر معزز و محترم پرنسپل صاحب اور میرے ہم مکتب اساتذہ کرام اور میرے ہم پلہ ہم مشن ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناراض ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جب میں نے استاد کی عظمت، استاد کے مقام، استاد کی شان، استاد کے مقام اور استاد کے رتبے کو بیان کرنے کے لیے اپنے ذہن پہ ذرا زور دیا تو مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ استاد ایسی عظیم ہستی ہے کہ جو اس کائنات کی سب سے پہلی ہستی رب العالمین ہے۔ استاد ایسی عظیم ہستی ہے جو انسانوں کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر روشنی کے میناروں کو چھونے کے قابل بناتی ہے۔ استاد وہ ہے جو انسان کو چلنے، پھرنے، رہنے، سہنے، کھانے، پینے، الغرض ہر چیز کے اندر آداب سکھاتی ہے، آپ کو معاشرے میں ایک باعزت مقام دلواتی ہے۔ وہ استاد جو آپ کی تعظیم و تربیت کے ضامن ہوتے ہیں، وہ استاد جو آپ کو علوم و فنون سے آراستہ و پیراستہ کرتے ہیں، وہ استاد جو آپ کو ملک اور قوم کی ذمہ داریوں سے عہدہ برآور ہونا سکھاتے ہیں، وہ استاد جو انسان کو باعزت شہری بناتے ہیں۔ بھلا ایسی قابل تعظیم شخصیت کے بارے میں سوچنا آسان کیسے ہو سکتا ہے؟ برستے ہیں سامن کی طرح زمینوں پر، برستے ہیں سامن کی طرح زمینوں پر، انہی کی گود سے سب نامور ایجاد ہوتے ہیں۔ جناب عزیز قدر، استاد ہی وہ بنیادی اینٹ ہے جو اکیلی ساری عمارت کا بوجھ اٹھاتی ہے۔ استاد ہی وہ واحد اکائی ہے جو سارے معاشرے کو بہترین اور منور کرتی ہے۔ استاد ہی وہ شمع ہے جو خود جل کر سارے جہان کو روشنی دیتی ہے۔ استاد ہی وہ واحد پھول ہے جو خود کانٹوں میں رہ کر ساری کائنات کو خوشبو سے معطر کرتی ہے۔ استاد ہی وہ عظیم ہستی ہے کہ شعور ذات کا سفر کرنے میں رہنمائی کرنے والا اور علم و دانش کا رب والا استاد ہی ہے۔ استاد تو وہ ہستی ہے جو لوہے کو دبا کر کندن بناتا ہے۔ استاد ہی وہ واحد ہستی ہے جو پتھر کو تراش کے ہیرا بناتا ہے، بنجر زمین کو سینچ کر کلیان بناتا ہے۔ وہ شاعر نے کیا خوب کہا تھا، عقل بھی خدا دیتا ہے، رتبہ بھی خدا دیتا ہے، استاد وہ سمندر ہے جو دونوں کو بڑھا دیتا ہے۔ جناب عالی قدر، جس طریقے سے پھول کو چمن کی ضرورت ہوتی ہے، جس طریقے سے زمین کو پستی کی ضرورت ہوتی ہے، جس طریقے سے آسمان کو بلندی کی ضرورت ہوتی ہے، بالکل اسی طریقے سے معاشرے کو ایک اچھے استاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ خزاں کے موسم میں بھی بہار دیتے ہیں، خزاں کے موسم میں بھی بہار دیتے ہیں، استاد اچھی تربیت کر کے طلباء کو نکھار دیتے ہیں۔ سامنے کسی وقار استاد کی عظمت اور اہمیت کا اندازہ ہم اس عظیم ہستی سے لگا سکتے ہیں جو کون و مکان کا والی ہے، جو آمنہ کا در یتیم ہے، جو عبداللہ کا لخت جگر ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو مکہ کی سرزمین پہ آنے والا محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما بعثت معلما، مجھے اس کائنات کے لیے، اس کائنات سے آگے قبر کے لیے، قبر سے آگے لا مکان لا محدود تک کے لیے مجھے ایک معلم بنا کے بھیجا گیا ہے۔ جناب علی قدر،
استاد کی عظمت اور اہمیت کو بیان کرتے ہوئے امام غزالی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ استاد وہ واحد عظیم روحانی باب ہے جو انسان کو زمین سے اٹھا کے آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے۔ جناب علی قدر، استاد ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ جو رکے بغیر، تھکے بغیر، نا امید ہوئے بغیر، اپنے حوصلے توڑے بغیر، ہر موسم میں، ہر حالت میں چہرے پر مسکان لیے، ہاتھ میں پیپر لیے، دوسرے ہاتھ میں سٹک اٹھائے، جذبے سے سرشار اپنی تمناؤں کو لے کر مسلسل چلتے رہنے کا نام استاد ہے۔ جناب علی وقار، حضرت امیر المومنین جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ اتنی بڑی سلطنت کے شہنشاہ ہیں، آپ نے 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کی ہے، کیا آپ کے دل میں کوئی حسرت باقی ہے؟ تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کاش کہ میں معلم ہوتا، کاش کہ میں معلم ہوتا، کاش کہ میں معلم ہوتا۔ الحمدللہ فخر ہے مجھے اس بات پہ کہ میں ایک استاد ہوں، اور فخر ہوگا ان اساتذہ کو بھی اور ان اساتذہ کو بھی کہ ہم ایک استاد ہیں۔ جناب رضی وقار، الحمدللہ یہ ادارہ بھی نامور ہے تو اس کے اساتذہ بھی نامور ہیں، یہ ادارہ بھی پروقار ہے تو اس کے اساتذہ بھی باکمال ہیں، یہ ادارہ بھی پروقار ہے تو اس کے اساتذہ بھی تربیت یافتہ اور تعلیم یافتہ ہیں۔ جناب علی قدر، ادارہ عمارت